گیا میں، شیطان میرے کو بہلا رہا ہو کہ بہت اچھا تبلیغ کا کام، بہت اچھا تبلیغ کا کام. تو مفتی شفیع صاحب کہنے لگے آپ کو استدراج نہیں ہے، آپ کو دھوکہ نہیں ہے. تو کیا دلیل ہے آپ کی اس بات کی آپ کے پاس کہ مجھے دھوکہ نہیں ہے؟ تو فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جس کو دھوکہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں دھوکے میں ہوں. جب وہ غلط بیان کرتا ہے اس سے علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیان آپ کا صحیح نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کی دلیل ہے، ہاں اس کی سندیں ہیں کہ کیا ضروری ہے. کیوں نہیں یہ بات کہی جاتی کہ بھائی میں بلا شرط اپنے غلط بات کے کہنے سے توبہ کرتا ہوں، کیا حرج ہے اس میں؟ میاں بھائی کی ایک بات بڑی مشہور کہاوت کہ میاں بھائی گر گئے، کہ میاں بھائی تو میاں بھائی ہو کے گر گیا. بولے گرا تو کیا ٹانگ تو اوپر تھی نا میری. میں آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ گرا تو کیا ٹانگ تو اوپر تھی میری. تو ہم شریعت کے دائرے میں، مسلک کے اہل سنت والجماعت کے دائرے میں تبلیغ کے کام کے پابند ہیں. اللہ پاک اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جی آپ پہ جو اتارا ہے نا وہ پہنچائیے آپ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا أُنزِلَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ رسالت کے حق میں کو ادا کرنے میں کمزور ہوئے، نہیں کر سکے، شمار کیے جائیں گے. اور لوگ رکتے ہیں، آنے نہیں دیں گے، کرنے نہیں دیں گے، بھگاؤ، روکو ان کو. اللہ کہتے ہیں کہ گھبرائیو مت، اللہ یعصمک من الناس، کے لوگوں سے کے شر سے اللہ بچائیں گے. حق بولنے میں آج رکے تو زندگی میں حق نہیں بول سکو گے، اور آج مار کھا لی نا، حق کے بولنے کا اللہ راستہ کھول دیں گے. اللہ پاک اپنے نبی کو ہمت دلا رہے ہیں کہ ہاں لوگوں کے شر سے گھبرائیو مت، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیے کیا ما انزل الیک من ربک. میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ ہے کہ وہ شریعت، وہ دین جو اللہ نے آپ نے جو ہے نا آپ کو دیا ہے اور آپ نے جو پڑھا ہے اس کو بلا کم و کاست امت تک پہنچائیے. گھبرائیں نہ، مداہن نہ بنیں. لوگوں میں جو چل رہا ہے، امام احمد رضا خان صاحب کا کمال کیا تھا، بریلیت کے بانی مبانی، ان کا کمال کیا تھا کہ جو چلتی تھے نا رسمیں، فاتحے، نیاز، جو بھی الٹے پلٹے جو ہے نا خرافات اور بدعت، اس کو سب کو دین بتا دیا کہ ہاں آپ جو کرتے ہو نا یہ دین ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایک بات ہم شریعت کے پابند ہیں، کیا کہ پابند ہیں. دوسری بات، یہ پرانے بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، یہ ہمارے بزرگ سب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو 25-30 سال پہلے تبلیغ میں کیا کشش تھی ڈاکٹر صاحب بتائیے، کہ لوگ کھینچے آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے. اور آج کیا حال ہے کہ اعلان سن کر تبلیغ میں وقت لگا ہوا آدمی بھی نہیں آپ کی طرف توجہ دیتا ہے. گراوٹ آئی نہیں ہے. کوئی زمانہ ایسا تھا کہ ملکوں سے تقاضے آتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں کہاں سے تقاضا آیا تھا، نیوزی لینڈ کے اوپر فیجی آئی لینڈ ہے، دنیا کا آخری کنارہ بولتے ہیں اس کو. وہاں اپنے ہندوستان کے لوگوں کو 150 سال پہلے غلام بنا کر، 150 سال تو اس وقت وہ بتاتے تھے، اب اس کو 25-30 سال ہو گیا، تو 250 سال پہلے غلام بنا کر انگریز گنے کی کھیتی کرنے لے گئے تھے. کاٹ، یہ اپنے ہندوستان کے لوگ تھے، یو پی، بہار، مدراس، حیدرآباد، اس جگہ کے لوگ تھے. معاشرت یو پی کی، آج گڑ کے دکھت ہے، موڑ دکھت ہے، وہی بات کرتے ہیں آج تک وہ لوگ، اور انگلش بھی بولتے ہیں. وہ بیچارے ہجرت کر کے نیوزی لینڈ آئے کہ یہاں بڑے کالے کالے ہیں، نیوزی لینڈ جائیں گے تو گورے ہو جائیں گے. اب کوا کہیں بھی اڑے بیچارہ کلر تو اس کا کالا ہی رہے گا. بولے ادھر آ کر بھی ہم گورے نہیں ہوئے، مذاق کرتے تھے وہ. تو ان کا خط آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں تو 30 سال پہلے تو میں گیا تھا نیوزی لینڈ، اس سے بھی 20 سال 25 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، 60 65 60 55 سال پہلے کی، کہ بدھ کے مشورے بمبئی میں خط پڑھا گیا
کہ رمضان آ رہا ہے، تبلیغ کی وجہ سے لوگوں میں دینی جذبات بنے ہیں، تراویح قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حافظ قرآن ہو تو بھیجیں، ٹکٹ ہم دیں گے، ویزا ہم دیں گے، سب ہم عرض میں۔ تو ایک کروڑ پتی خاندان کا ساتھی تیار ہوا حافظ قرآن، اس کو کہہ کے ٹکٹ کی ویزا کے کروڑ پتی خاندان کا بندہ وہ جا کے قرآن ذرا بھی پڑھا کر آیا۔ یہ صحیح نہج کی برکتیں تھیں، صحیح نہج کی برکتیں۔ ابتدا کیا تھی؟ ڈاکٹر ذاکر حسین انگلینڈ میں پہلا گشت کرانے والے، تبلیغ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ مولانا الیاس سے مانوس تھے تو انہوں نے ملاقاتیں کروائی، یہ بنیاد بنی۔ اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے مجھے خبر ہے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی، مولانا منظور نعمانی کے بڑے بیٹے، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ زبردست علماء میں ان کا شمار رہا ہے اور اچھے مصنف بھی رہے۔ تو مولانا عتیق الرحمن سنبھلی اس زمانے میں جب انگلینڈ گئے نا تو فرمایا کہ بعض شہروں کی بعض بستیاں میں نے ایسی دیکھی کہ مجھے لگا کہ یہاں سب رہنے والے علماء اور مشائخ ہیں۔ کہنے لگے پہلی صف پوری حفاظ کرام، کوئی پرمیشن کے آپ رہیں گے، اور ایک حافظ قرآن کو 2 رکعت پڑھانے ملتا تھا۔ اپنے یہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے، حافظ جی مالکوں فون کرو، سٹانا والوں، ارے کوئی حافظ جی بھیجو نا۔ ہاں، اور دیہاتوں میں پرانی کہانیاں ہیں کہ ایک بندہ کو بھٹکتے بھٹکتے داڑھی والا پہنچا دیہات میں تو پکڑ لیا کہ رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے، آپ تراویح پڑھا دیں کہ قرآن آتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، بولے تم کو آتا ہے کہ قرآن؟ بولے ہم کو تو کس کو بھی نہیں آتا ہے۔ پھر بولے پڑھا دوں گا میں۔ اس کو کچھ عربی کے اشعار یاد تھے، عربی کی شاعری یاد تھی، اب وہ نیت باندھ کے عربی کی شاعریاں سنا ہوئے، اس نے واہ واہ کیا قرآن پڑھا، واہ واہ کیا قرآن۔ ایک دن چلتے گھومتے گھامتے ایک حافظ قرآن بھی جو ہے وہ بستی میں پہنچا۔ اب وہ جب تراویح میں کھڑا ہوا، اس نے شاعری سنی نا تو اس کو آگے زور سے ہنسی، تو جب یہ زور سے ہنسی نا تو وہ سمجھ گیا نماز پڑھانے والا کہ کوئی جانکار آیا ہے، جب تک کہ 15 دن ہوئے کوئی ہنسا نہیں۔ تو اس نے کہا یا اخی لا تضحک، اے میرے بھائی ہنس مت، نصف لی و نصف لک، آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا قوم جاہلون، یہ تو سب جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے اتنی کایا پلٹی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو علماء، حفاظ، یعنی علم کی قدر، دین کی قدر آئی۔ یہ صحیح نہج کی برکتیں تھیں، لوگ آ رہے تھے۔ لیکن جب کام پچھلوں کے بتائے ہوئے نہج سے ہٹا نا، جو مولانا الیاس نے بتایا تھا، جو مولانا یوسف نے بتایا تھا، جو مولانا الیاس نے بتایا تھا، اس نہج سے ہٹ کر کے نئی ترکیبات اور اجتہادات اس میں جب آنے لگے تو اجتہادات کے نتیجے میں کام بے کشش ہو کے رہ گیا۔ کام ایک ایک جز کی ہندی کی چندی کر سکتا ہوں میں یہاں۔ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کر سکتے کہ 24 گھنٹہ مسجد دعوت طالب استقبال سے آباد کرو؟ تمہاری مسجد میں ہو رہا ہے؟ ہاں، ضرور جا کے کارگزاری سنانا۔ ہمارے یہاں اتنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ شفٹ وائز ہو رہا ہے، شفٹ وائز، ہاں 8 شفٹوں میں ہو رہا ہے، 6 شفٹوں میں ہو رہا ہے۔ اور تھوڑا بہت شروع کیا تو ہمارے شہروں کی مسجد میں رات کو بند کرنے کا معمول ہے، پھر کچھ بس جو حد کی بنیاد پر تو رات کو 1 بجے بانگی صاحب سے کہ دروازہ کھولو، گش میں جانا ہے، 2 بجے گش میں جا رہا ہے، 3 بجے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ 1 بجے 2 بجے 3 بجے، یعنی پاگل کی بڑھ سیدھا سادہ تبلیغ کا کام تھا، سیدھا سادہ کرنے سے ہو رہا تھا۔ تو اب نہج کا کیا مسئلہ ہے کہ میں ایک جملے میں آپ کو سمجھا دوں نہج۔ اپنے مہاراشٹر والوں کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملے میں اللہ نے چاہا تو سب کی سمجھ آئے گا۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو تبلیغ کے کام ہوتا تھا، جو اعمال ہوتے تھے، اس پر جانا ہے اپنے کو۔ یہ 20-25 سال میں نئے نئے آئیڈیا چلائے گئے نا، جو ہر مشورے میں نئی بات، ہمارے بابا کہنے لگے، بابا عبدالعزیز، کہ ایک عورت کپڑے بغل میں خود دبا کر بھاگ کے جا رہی ہے، تو اس کی پرانی سیٹ میں دیکھا، ارے تو کہاں تھی اتنے دن سے، ارے رک، ارے اسکول کے بولے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے کو ابھی پکڑ مت، بعد میں ملوں گی۔ ارے کوئی دوست سلام دعا نہیں، بولے دیر ہو جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے، دیر کیوں ہو جائے گی؟ بولے نیا جوڑا نہیں، وہ فیشن بدل جائے گا۔
ہاں تو اگلے مشورے میں ڈر رہے گا اب نیا آئیڈیا کون سا آئے گا. ہاں یہ بندوں کی اختراعات سے تبلیغ نہیں چلی ہے، اللہ کی تائید سے چلی ہے. ایک ایک بات علماء سے پوچھ کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی ہے. ہاں یوں نہیں کہ جب الل ٹپ میرے کھوپڑی میں آیا، رات کو سویا صبح اٹھا چلا. نہ دلائل جواز اس کا کہ صحیح ہے چلانا، یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کے چلائیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے کو اس تبلیغ پر آنا ہے جو مولانا یونس صاحب ہمارے پونا والے. ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ کس نے دیکھا ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ہے ماشاء اللہ بہت لوگ ادھر، مولانا بہت آتے تھے کیا ادھر. پھر کریں گے انشاءاللہ. یہ تیسری بات. اور حالات بدلے نا، حالات بدلے، رخ بدلا، کام کی شکلیں بدلی نا، تو اس نتیجے پر پہنچے اب کام کو مشوروں کے تابع کرنا ہے. اس لیے اب روانگی کی بات میں امیر کی اطاعت کا لفظ نہیں کہتے ہم، مشوروں کی اطاعت کہتے ہیں. ہاں کیونکہ تجربات نے یہ سکھایا کہ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ایک شخص کے حوالے کریں گے تو وہ نبھا نہیں سکے گا، اس کو گڑبڑ ہو ہی جائے گی. تو کیا ہو کہ مشوروں کی جماعت ہو. ہاں اور مشوروں سے کام ہو، کام کی جس کو فکر ہے، جس سطح کی. کوئی آدمی صوبے کے اعتبار سے فکر مند ہے، جب تک وہ سب کسی بات پر جڑ نہ جائیں تب تک وہ بات نہیں چلے گی. جی جو ملک کی سطح پر فکر مند ہے، جو عالم کی سطح پر فکر مند ہے، وہ سب کا کسی بات پر اتفاق ہوگا، اب یہ بات چلے گی کیونکہ مشورے سے طے ہوئی ہے. فائزہ اعظم تھا جب مشورے سے طے کر لو فتوکل اللہ، اب اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بات چلائے گا. تو پہلے بات کہی جاتی تھی تو چلتی تھی، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا کیونکہ مشوروں سے طے ہوتی تھی. جی حضرت مشوروں کے بغیر مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تو تبلیغ کو شورائی طرز دیا ہے. یہ کام امر سے نہ چلے، مشورے سے چلے. اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنایا. مولانا سلمان جھانجی کہتے تھے کہ میرے حضرت ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ کام کر دو، تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، نہیں کہتے تھے. کہتے تھے ایسا کر لو تو اچھا ہے. مجمع کھڑا تھا، بیان میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں بھیڑ زیادہ ہوتے لوگ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کتنی دیر کھڑے رہو گے، بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. حکم نہیں دیا کیونکہ پھر بھی کوئی نہ بیٹھے تو گنہگار ہوگا. بڑوں کی بات نہیں مانے گا تو گنہگار ہوگا. کہ بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. تو بہت سارے لوگ بیٹھ گئے، پھر بھی کچھ لوگ کھڑے رہے. گنہگار وہ بھی نہیں ہوئے. امت کو گنہگار نہیں بنانا ہے کہ صاحب میری بات نہیں مانو تو جہنم میں جاؤ. جہنم میں جانے تبلیغ میں لگے کہ جنت میں جانے میں لگے. ارے اتنی کھوپڑی تو چلتی نا سٹانا والوں کی بھی. سمجھ رہے بات کو؟ اس کے لیے بھائی کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی کام کو ان شکلوں پر باقی رکھنا ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم کو صحیح رخ پر اپنی ذات سے کام کو چلانے کی طاقت لگانی ہے. تو 3 باتیں مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں. کتنی بات شروع میں کہتے تھے یہ بات کہ غلط کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے. غلط کا بولو ہرگز ساتھ نہیں دیں گے. عہد کرو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ غلط کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے. صحیح چلانے کی کوشش کریں گے. صحیح چلانے کی ان کے لیے دعا کریں گے کیونکہ دعا کرنا ہمارا دین ہے. ان کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ دعا کرنا ہمارا دین ہے. کہ صاحب اجتماعیت اصل ہے، اجتماعیت اصل ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اجتماعیت ہر جگہ محمود نہیں ہے کہ اچھی چیز نہیں ہر جگہ، اور اختلاف ہر جگہ برا نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب کے الفاظ ہے کہ ہر اجتماعیت محمود نہیں اور ہر اختلاف مذموم نہیں. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ضرورت پڑے گی جب بات بنیادوں سے ہٹے گی تو ہم اس سے کیسے اتفاق کریں گے؟ بات بنیادوں سے ہٹے گی تو کیسے اتفاق کریں گے؟ اب اللہ نے راستے کھول دیے ہیں. شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ جتنی کرنی تھی کر لی تبلیغ، اب کیا کریں گے؟ کون کرنے دے گا ہم کو؟ تو ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بات چلائیں گے دنیا میں.
ہمیں تو حالات دیکھتے تھے کہ اب ہم تبلیغ کا کام کیسے کریں گے. تو قول ہمارے علی احمد بھائی ہیں کہ مین اسٹریم چھوڑ دیا. مین اسٹریم چھوڑ دیا. مین اسٹریم سمجھتے ہیں نا، مین ہائی وے، وہ چھوڑ دیا تو گلیاروں میں کتنے دن چلیں گے؟ تو نیا ہائی وے بنتا ہے نا، تو پرانے آگرے روڈ ہے کہ نہیں تمہارے یہاں، وہ اجڑ گئے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہو؟ اب سارے لوگ اس نئے ہائی وے سے جاتے ہیں. وہ پرانا آ گیا کہ نہ ادھر نہیں لینا گاڑی، اور ٹائم زیادہ لگے گا، کھڈے بوتے اور پریشان ہونا ہے، کہنا ہی رہ گیا یہ سیدھا سیدھا ان حاضہ. تو میں نے کل ہم آ رہے تھے تو ہم کو گوگل انٹی ہے نا، وہ گلیارے بتاتی تھی، یہاں گھسو یہاں گھسو یہاں گھسو، اور بڑا روڈ سامنے دکھ رہا ہے. تو یہ طے ہوا ساتھیوں کہ بھائی اپنا بڑا روڈ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے 10 کلومیٹر زیادہ ہو جائے چلے گا، لیکن روڈ یہ پکڑنا ہے. تو مفتی مسعود صاحب اور علماء کی گاڑی تھی پیچھے. تو میں نے کہا کہ دیکھو دین قرآن پاک کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت تک کے رہبری ہے، اس میں ہر بات کی رہبری ہے. تو میں کس کی رہبری بھی بتاتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے مولانا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. گلیاروں میں نہ گھسیو، سیدھا راستہ پکڑ کے چلیو، صاف ستھرا دین، سیدھا سادہ دین کی محنت، سیدھی سادی. جو پچھلوں کو دیکھا وہ کریں گے، کیونکہ پچھلے ہمارے اکابر تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے پرانوں تمہارے بڑوں کے ساتھ تمہاری برکتیں جڑی ہیں. جن چیزوں میں سے بڑے نکل جائیں نا، ان چیزوں کی برکتوں کو اللہ کھینچ لیتے ہیں. راہ بات کتنی چلے گی تو یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمیں تو دنیا میں صحیح بات چلانے کی کوشش کرنی ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے. دعا سب کے لیے کرنی ہے. بغض نہیں پالیں گے، نفرت نہیں پالیں گے. ہم تو خوشخبریاں کہ صاحب ہم ابھی کام کر کے آئے، اچھا کام ہوا، اچھا جوڑا، پھر پیچھے پیچھے آنے والوں سے ڈرو نہ. تم پیچھے کسی کا مت کرنا فالو کہ صاحب وہ چلا لگا، اب ہم جا کے چلا لگا کے صاحب نہیں، یہ کام نہ کرنا. تم اپنا کام کرو. کیونکہ دھوبی کے پاس ایک ہوتا ہے گدھا، کیا ہوتا ہے، اور ایک کتے کا پلا بھی پال رکھا ہے اس نے. تو یہ بھی گھاٹ کے چکر مارتا ہے گدھا، تھکتا ہے مگر کام کر کے تھکتا ہے. پلا پیچھے بھاگنے میں سکتا ہے، کام کچھ نہیں، وہ پیچھے بھاگتا ہے. اس کی گھبراہٹ نہیں رکھنا کہ وہ آئے تھے وہ یہ بول کے، کچھ نہ، اپنا کام کرنا ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ انشاءاللہ دلوں کو سب کو کھینچیں گے ادھر. ہاں، کیونکہ صحیح بات ایک ایسی تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے نا، کشش، کہ دل اس پر آتے ہی ہیں. کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا مزاحمتیں آویں، رکاوٹیں آویں، اس سے گھبرائیو مت. اپنا اللہ کے راضی کرنے کے، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی رضا یہ مقصود اصلی ہے ہمارا، اللہ کو راضی کرنا ہے. باقی کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. رضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے. پوری تبلیغ کا خلاصہ، پورے تصوف کا خلاصہ، پورے علم نبوت کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اخلاص ہے. اللہ کے لیے کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کی رضا کے جذبے سے کریں گے. اور اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ کہ اللہ راضی ہوں گے اس کے دین سے، اس کی شریعت سے. اپنی زندگیوں کو دین پر لائیں گے. راہ خدا میں نکل کر ہی دین سیکھنے سکھانے کو زندہ کرو. یہ باتیں اٹھا کر بازوں میں رکھو کہ دین سیکھنے تھوڑی جاتے ہیں ہم. یہ تو گمراہی کی باتیں ہیں کہ دین نہیں سیکھنا ہے تو تبلیغ میں پھر بچا کیا ہے؟ دین سیکھنے جاتے ہیں. غسل سکھایا جاتا تھا، وضو سکھایا جاتا تھا، نمازیں سکھائی جاتی تھی، کھانے سونے کے آداب سکھائے جاتے تھے. ہاں جی، شوق پیدا ہوتا تھا لوگوں کو. قرآن سنایا جاتا تھا بھئی یہ غلطی، اس کو ٹھیک کرو، یہ دیکھو حرف برابر نہیں نکلا، یہ حرف برابر نکلا. اب آدمی اپنے قرآن کے ٹھیک کرنے کی محنتوں میں لگتا تھا. ورنہ پہلے میں بتایا نا کہ جو بھی قرآن پڑھاتے کہ سمجھتے سب کچھ نہیں تھا. سب ذرا جو گا کے پڑھا بولے کیا آواز ہے. ہمارے یہاں ایک بمبے میں تھے امام صاحب، تو وہ سب اتنی اختراع آوازیں بناوے کہ اللہ کی پناہ. لوگ کہے کیا پہاڑی آواز ہے. ابے پہاڑ سے گرے گا تو مرے گا. زیادہ پہاڑیوں پر نہ چڑھا کر. اپنا سیدھا سادہ. مشائخین کا دستور رہا ہے کہ حضر میں نماز پڑھاتے ہیں، قرأت میں نہیں، اور سادہ قرآن پڑھتے ہیں. کوئی آواز بناوٹ کی نہیں ہوتی ان کی. بنانا پڑے
قاریوں کا ایک دور آیا مصر وغیرہ سے، تو اس کی بھی ایک چلن چلا، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کام ہے جو ہے وہ قرآن پاک کے اچھے ترتیل سے قرآن کا، اللہ کے نبی قرآن سنتے تھے، ہاں صحابہ سے سنتے کہ جی فلاں صحابی جو اچھا تو سنا اپنا قرآن، تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اصول کے سیدھا قرآن صحیح پڑھنا آئے، اسی لیے کہ دین آوے تو اللہ راضی ہوں گے۔ تو مکتبوں میں بھی کہ مکتب کی بنیاد سمجھو، مکاتب چلاتے ہو نا، صحت قرآن نہیں ہو رہا ہے اگر مکتب میں تو کتنا بھی پرکشش نظام ہو وہ نفع بخش نہیں ہے۔ اب جو نظام والے چل رہے ہیں نا، ان کا ایک ذوف یہ ہے مولانا شفیق صاحب کہ تصحیح قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور قرآن غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم نے مکتب قائم کیا تھا، اتنا اچھا قرآن کہ امریکہ میں رہنے والی بیٹی ہے وہ بچوں کو جو قرآن پڑھا رہی ہے نا، آج مکتب کا حافظی بھی وہ قرآن نہیں پڑھا رہے، قرآن صحیح پڑھاؤ تجوید کے ساتھ، صحیح قرآن، یہ مکتب کا پہلا موضوع ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں اپنی طرف سے، تبلیغ کی بات نہ سمجھیو، یہ میری ذاتی اندر کے دل کی بات ہے، کہہ دوں وہ بات یہ ہے کہ فضل اعمال کا بدل کوئی 3 کتابیں ایسی جس کا بدل ابھی تک تیار نہیں ہوا، فضل اعمال اس کا بدل کوئی کتاب نہیں، عموم کے لیے، ترغیب کے لیے، دینی ساری کتابیں قدردانی کی ہیں، لیکن جو روحانیت، جو دینی جذبات پیدا کرنے کا یعنی تاثیر فضائل اعمال میں ہے نا، وہ دوسری کتاب میں نہیں ملے گی آپ جی۔ کہ ضعیف روایت ہے تو تیرا باپ ضعیف ہے تو نکال دے گھر سے، ماں ضعیف ہے تو کہ ضعیف کا کیا مطلب ہے، کیوں بولتا ہے صحیح اور ضعیف؟ تو کون ہوتا ہے تیرے کو معلوم ہے صحیح کس کو بولتے ہیں، ضعیف کس کو بولتے ہیں، حسن کس کو بولتے ہیں، مرسل کس کو، مرفوع کس کو، موضوع کس کو؟ یہ اصطلاحات ہے کہ اچھے لوگوں کو پتہ نہیں، تو علماء ہی پڑھتے ہیں، تو اس چکر میں تو کہاں پڑھتا ہے کہ یہ تو بہت ضعیف روایت ہے، تیرا باپ بھی بہت ضعیف ہو گیا، نکال گھر سے اس کو، حدیث کو کتاب میں سے بعد میں نکالیں گے۔ ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ یہ چکروں میں نہ پڑھو، فضائل اعمال پڑھو۔ کیا پڑھو؟ فضائل اعمال، اس کا بدل کوئی بے بدل کتاب، تاثیر ہے جذبات کے ابھارنے کی، دینی شوق کے پیدا کرنے کی فضائل اعمال میں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کہتے مرے کہ یہی کتابیں پڑھی ہو، دوسری نہ پڑھی ہو، اور ان کے نام سے ہنگامہ دنیا میں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ منتخب جو ہے نا وہ مولانا یوسف کی کتاب نہیں ہے، بہت پکی بات کہہ رہا ہوں میں، پاکستان کے علماء نے اس کی تدوین کی ہے، چند صفحات تھے مولانا یوسف کے، بوسیدہ گردآلود، اور وہ بھی بارش پانی سے بھیگ بھیگ کے نقش اس کے سے نقوش وہ مٹ مٹا گئے تھے، اس کو لے کر کے ایک کتاب اس خاکے پر تیار کی گئی، اور وہ بھی ان علماء کی خدمات ہیں۔ ہاں بنا کدھر؟ بولے امریکہ میں، تھپا کس کا لگا کہ میڈ ان انڈیا، یہ کوئی بات ہے؟ علمی خیانت کی اس سے بدترین مثال اس زمانے میں نہیں ملے گی آپ کو کہ کسی کی محنت کو میری ذات سے میں جوڑ دوں، ان کی لکھی ہوئی ہے، میں میرا نہ جھاپ دوں کہ تلخیص اور ترجمہ میرا ہے۔ کتنی بڑی بے ایمانی کی بات ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ کیسا کلیجہ آدمی کا جی۔ دوسری بات، مولانا یوسف نے زندگی میں کوئی دوسری کتاب پڑھنے نہیں کہی، ان فضائل کی کتابوں کی کتاب کا نام لے کر ترغیب دیتے تھے۔ تیسری بات، مشورے سے کبھی تیل نہیں ہوگی کتاب، اور چوتھی بات، عوام کے ہاتھ میں صحیح حدیثیں ہیں، عملی تجربات بتائے جاتے ہیں آپ کو، جو ہمارے پاس آتی ہے نا عملی باتیں، کہ ایک نوجوان نے کتاب پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ عربوں کو برا بھلا نہ کہو، حدیث صحیح حدیث تھی، اس نے کتاب بند کر کے کہا کیسے نہ کہیں، ہماری پگار کھا جاتے، ہم کام جو ہے لیتے ہیں اور ہمارا حق ادا نہیں کرتے، حدیث کی خود تردید کر رہا ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے، ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ عوام کے ہاتھ میں قرآن حدیث کبھی 1400 سال میں نہیں دیا گیا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو کیا بتائیں کیا نہ بتائیں، اس لیے ہم فضائل اعمال ایک کتاب کا بدل نہیں۔ دوسری 2 کتابیں کون سی ہے پوچھو گے نہیں؟ بتاؤں دوسری 2 کتابیں؟ تعلیم الاسلام کا بدل کوئی کتاب نہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے
علماء اور مشائخ کے کہنے پر بچوں کے پڑھانے کے لیے کتاب ایسے انداز سے تیار کی کہ پہلا سوال تم کون ہو، بچے سے سوال تم کون ہو، بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے۔ اس کی گھٹی میں 5 برس کے 6 برس کے بچے کو یہ پوچھا جائے دربار رسول کا شاعر کون تھا، تبلیغ میں لگنے کے 20 سال بعد تو ہم کو معلوم پڑا کہ دربار رسول کا شاعر، اب 6 سال کے بچے کو مکتب میں پوچھ رہے ہیں۔ طول طویل نہ دو، دین کی موٹی موٹی باتیں سکھاؤ۔ میں مولانا مولوی صاحب کہ 15 دن کو چھٹی میں بچہ ملے نا تو 15 دن میں دین سکھاؤ اس کو۔ ہاں 1 مہینہ ملے نا چھٹی ہے بچے کو پڑھا چلو، یہ نہ وہ 1 مہینے میں کیا ہوگا، جو 1 مہینے میں جو دین سکھاتے ہو سکھاؤ۔ تعلیم الاسلام بے مثل کتاب، اور تجوید کی نورانی قاعدے جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ان تینوں کتابوں میں صلحاء کا نور ہے۔ یہ میری ذاتی بات ہے، تبلیغ کی بات نہیں ہے کہ صاحب تبلیغ والے یہ چلا رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا۔ ہاں فضائل اعمال کی ترغیب ہے ہمارے یہاں، آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بزرگوں دوستو، یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں کتنے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ مالیگاؤں کے علماء نے بے مثال تعاون کیا ہے۔ مالیگاؤں کے علماء نے ہندوستان کی اندر اس کا توڑ آج بھی نہیں ہو سکا، ساتھ تو پوری دنیا کے علماء نے دیا، لیکن مالیگاؤں کی ایک تاریخ بن گئی، اس انداز سے ساتھ دیا ہے۔ ان کو شکایت ہے اس بات کی، مالیگاؤں والے سنیں خورشید حضرت آپ بھی، کہ مالیگاؤں والے گراس روٹ پر کام نہیں کر رہے ہیں، روزانہ کی محنتوں میں نہیں ہے، وہ نئی مسجدیں نئے لوگ کام میں لگانا اس رخ کا فقدان ہے۔ اس لیے ایک مجمع میں کتنے کی تشکیل کروں گا، پہلے سب سے بتاؤ تم لوگ، تبلیغ والے سب سے پہلے کس چیز کی تشکیل کرتے ہیں؟ ارے بولو نا، 4 مہینے کی۔ اب پھر 4 مہینے تھکا مجمع تو، لیکن میں آپ کی 4 مہینے کی چلے کی تشکیل پہلے نہیں کروں گا۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ 2.5 گھنٹہ روز کون دے گا، یہ بتاؤ کتنا؟ اگر میں کو 4 مہینہ کون نقد تیار ہے تو آپ کیا کہو گے کہ ذرا ٹائم دے دو، اگلے سال انشاءاللہ 6 مہینے بعد انشاءاللہ، رمضان بعد انشاءاللہ، شوال بعد انشاءاللہ۔ اب رمضان بعد کہتے ہیں، اب کون سی رمضان بعد، یہ تو بتائے نہیں نا۔